وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اب جبی اللہ کے والد گرامی خلیل اللہ کی قربانی کی باتیں ہیں، اور بات اس لیے بھی ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے رب نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم، آپ کی جو خصوصیات ہیں، آپ کی جو خدائے عز و جل سے اٹوٹ محبت ہے، آپ کا جو سچا اخلاص ہے، آپ جو صرف رب کے لیے کام کرتے ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے لوگوں میں زندہ رکھے جائیں گے، باقی رکھے جائیں گے۔ اس لیے آج بھی جب تک ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ کو قربانی کے دنوں میں نہیں دوہرا لیتے، نہ ہمیں چین پڑتا ہے، نہ قربانی کا باب مکمل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا، اللہ عز و جل نے آگ کو گلزار کیا، اور جب آگ سے اللہ نے نجات دی تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ یہ آیت پاک میں ہے، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ اب میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا اور وہی میری رہنمائی فرمائے گا کہ اب مجھے کس علاقے میں رہنا ہے، کہاں بدوباش اختیار کرنی ہے، کس علاقے کا شہریت حاصل کرنی ہے، اس میں میرا رول نہیں ہوگا، میرے رب کی رہنمائی ہوگی۔ وہ جہاں چاہے گا میں وہاں رہوں گا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور کہا کہ بے شک میں جاؤں گا رب کی طرف، ربی سیہدین، اور میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا۔ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک صالح فرمانبردار بیٹا دے دے۔ بیٹا تو سب چاہتے ہیں، بیٹی تو سب چاہتے ہیں، مگر ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کے الفاظ دیکھیے، اے رب بیٹا دے، مگر نافرمان نہیں، سرکش نہیں، وہ جو فرما بردار۔ اور جب نیت اچھی ہو سیلا اچھا ملتا ہے، جیسی نیت ویسا پھل ویسی برکت۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں پہلی بار جب اولاد کی خواہش جاگ اٹھی، اسی وقت ایک خیال بھی آیا کہ وہ اولاد صالح ہو، ابراہیم کا وارث بننے کے لائق ہو، اور ایسی اولاد ہو کہ باپ کو بھی فخر ہو، علیہ السلام کو بھی فخر ہو۔ ربی حب لی من الصالحین، اے رب مجھے صالح بیٹا عطا کر۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ عز و جل نے فرمانبردار، بردبار، صالح اولاد کی خوشخبری دی، بیٹا دے دیا۔ فلما بلغ معہ السعی، اور جب وہ بچہ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، بلوغیت کے مقام کو پہنچا، قال یا بنی انی اری فی المنام، کہا ہے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے۔ باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک اکیلا بیٹے تھے، مشکلات سے پرورش ہوئی تھی، واقعات کا علم ہمیں ہے، مگر بیٹا دوڑنے کی عمر کو پہنچتا ہے جو ظالم دلوں کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی بچے کو پیار نہیں دیتے، وہ بھی اس عمر میں بچے کی طرف لپکتے ہیں، اور ابراہیم تو وہ ہیں جن کو اللہ نے نرم دل عطا کیا تھا، یہ حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ اور اسی ابراہیم خلیل اللہ سے رب عز و جل نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو، انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے رب کے اشارے ہیں، میں تجھے قربانی کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے۔ بیٹا ابراہیم کا تھا، ہاجرہ کا دودھ پیا تھا، پیغمبر کے گھر میں پرورش ہوئی تھی، وہ باپ جو ہمیشہ رب کی رضا کی وصول کے لیے سرگردہ رہتا تھا، اس کے گود میں پلنے والا بیٹا کبھی نافرمان نہیں ہو سکتا تھا۔ بیٹے نے کہا
قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ آپ وہ کیجئے جو میرا رب چاہتا ہے، جو میرے رب کی مرضی ہے آپ وہ کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے آپ فرما بردار پائیں گے، لائق اعتبار پائیں گے، اور مجھے آپ پائیں گے کہ میں صبر کرنے والا ہوں، رب کی مرضی پر، رب کے حکم پر اور اطاعت کرنے والا ہوں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر دونوں جب باپ بیٹے تیار ہو گئے، صرف میں قرآن آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی اللہ عز و جل نے اپنی پاک کتاب میں اپنے مقدس الفاظ میں کس طریقے سے اس واقعہ کو حسین طریقے سے پرویا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اللہ کی کتاب پڑھتے ہو تو دل سے مکر و فریب کے چادر تار ہو جاتے ہیں، اور دل میں اللہ کی محبت جاگ اٹھتی ہے، اور دین کی جو سچی اور سچے اور اچھے حقائق ہیں وہ دل میں پنپنے لگتے ہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے تسلیم و رضا کے پیکر بنے، وتلہ للجبین، اور جب اسماعیل کو لٹایا پیشانی کے بل، ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو اللہ نے صدا دی، اللہ نے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک آپ نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ایسے ہی صلہ ہم نیکوکاروں کو دیا کرتے ہیں۔ باپ کی اکیلی اولاد تھی، مکہ کی سنسان وادیوں میں پرورش ہوئی تھی، بیت اللہ کے قریب ان کا حجرہ مقدس تھا، ماں زمزم کا پانی پیتی تھی، اور اللہ کی طرف سے پیدا کیے ہوئے کھجور کے پیڑ سے کھجور کو تناول کرتی تھی۔ اس خونے جگر کو اسماعیل نے نوش فرمایا تھا، اور اب باپ مدت کے بعد حرم میں ہیں اور بیٹا کو رب عز و جل کی مرضی سے آگاہ کرتے ہیں، بیٹا ہلکا سے بھی چہرے میں ناخوشگواری کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک تسلیم و رضا کے پہاڑ بن کر رب عز و جل کے اشارے اور حکم پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی کسی تردد کے شکار نہیں ہیں کہ خواب ہے، سپنا ہے، شاید ایسا رب کا حکم نہیں ہے، نہیں، رب کا اشارہ کافی ہے۔ یہاں اگر مگر چون چرا کیوں نہ ہاں اس طرح کی باتیں یہ اہل حق کی سیوا نہیں، اہل حق کی پہچان نہیں، رب کا اشارہ کافی ہے۔ یہی ہے اطاعت۔ آپ کسی کو مانتے ہو تو ماننے سے پہلے اس کو جانچو وہ ماننے لائق ہے یا نہیں ہے، اور جب وہ کھرا اترے تو پھر اس کی باتوں میں اگر مگر نہیں، اس کی بات میں سراپا آپ اطاعت شعار کیجئے، دنیا میں کبھی ناکام نہیں رہیے گا۔ پہلے رہبر چنیے، وہ رہبر جو واقع میں رہبر ہو، اور پھر رہبر جیسا کہے ویسا کیجیے، پھر وہ انسان کبھی دنیا میں ناکام نہیں ہو سکتا، وہ قوم کبھی دنیا میں پستی اور ذلت نہیں دیکھ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی صداقت، محبت، للہیت، خلوص رب عز و جل کو بھا گیا۔ رب کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، رب نے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، تو جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں اللہ بھی انہیں نہیں بھولتا، ہر اعتبار سے نواز دیتا ہے۔ انا ھذا لہو البلاء المبین، رب کہتا ہے بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ بیٹے کی قربانی تھی، ننھے ابراہیم کی قربانی، اسماعیل کی قربانی تھی، باپ تھے وہ،
बाप के दिल में औलाद के लिए खास मोहब्बत डाली जाती है रब की तरफ से। और फिर बेटे को, हमने डॉक्टरों को देखा है, वो अपने बेटे का खतना नहीं कर पाते, वो अपने बेटों का ऑपरेशन नहीं कर पाते। जब तो माहिर डॉक्टर होते हैं, उनको पता होता है कि हमारे बेटे का हम जितना अच्छा ऑपरेशन कर सकते हैं शायद दूसरा ना कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत जवाब दे देती है, वो लड़खड़ा जाते हैं, वो किसी और स्पेशलिस्ट से ऑपरेशन कराने की कोशिश करते हैं, अपने बेटे की खुद आप नहीं कर पाते, जबकि उनको मालूम होता है कि इसको बेटा को मारना नहीं है, उसको नई जिंदगी अता करनी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पर कुर्बान जाना चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब बंदा समझता है तो उसको समझ में आता है कि रब की ये मोहब्बत क्या होती है, अखलास किसे कहते हैं। इन्ना हादा लहुल बलाउल मुबीन, बेशक ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। फदैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, तो हमने भी उसकी फिदिया एक बड़ी कुर्बानी से अता की। ऊंट बड़ा होता है, दुम्बा बड़ा होता है, बकरा बड़ा होता है। ऊंट है, ऊंट में 7 आदमी कुर्बानी कर सकता है, बकरे में 2 आदमी कुर्बानी नहीं कर सकता, एक ही कुर्बानी होगी। और ये बात कंफर्म है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जन्नत से जो कुर्बानी के लिए भेजा था वो दुम्बा ही था, बकरा ही था, एक ही कुर्बानी, एक ही हिस्सा। मगर रब कहता है फदैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, वो बहुत बड़ी कुर्बानी थी जो हमने उनके फिदिये में दी है, उनके बदले में दी है। बड़ी कुर्बानी इस माना करके कि वहां सिर्फ लिल्लाहियत थी, सिर्फ खुदा के लिए था, सिर्फ खुदा की रजा मकसूद थी, सिर्फ खुदा की चाहत मकसूद थी, इसलिए भले छोटा सा जानवर था लेकिन बड़ी कुर्बानी थी। और ये बड़ी कुर्बानी रब कहता है वो तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने इब्राहिम के इस हिस्से को हमेशा के लिए बाकी रखा। सलामुन अला इब्राहिम, सलामती हो इब्राहिम पर, कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन,